انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ہاذا دارو. بہت وقت تو آپ کا نہیں لوں گا. صبح سے اس وقت تک آپ مسلسل عزاداری میں مصروف ہیں. اللہ امام آپ کی اس عزاداری کو قبول کرے انشاءاللہ. یہ قافلہ جب شام میں پہنچا تھا تو عالم یہ تھا شام کا کہ شام کے لوگ تماشا دیکھنے آئے تھے. اور آپ دیکھیے کہ واقعاً کیا کردار اہل بیت کا رہا ہے. 15 سے 20 منٹ زیادہ نہیں لوں گا، لیکن ایسے عالم میں صبر دیکھیے اور کس طرح سے تبدیل کیا ہے. جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا، چھوٹے موٹے بچوں کی بات نہیں ہے، لڑکوں کی بات نہیں ہے، روایت میں بوڑھے کا لفظ ہے. ایک بوڑھا آدمی آتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے ناقے کے پاس، اور آ کے جو بدتمیزی کی ہے اس نے عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے. لیکن امام نے جس انداز سے جواب دیا ہے وہ سنیے، پھر آتا ہوں میں ادھر. 15 سے 20 منٹ آ کے کھڑا ہوا. خدا کی قسم یہ جملے دہرانے کے لائق نہیں ہیں، پڑھنے کے لائق نہیں ہیں، لیکن چھٹے امام نے حکم دیا ہے کہ بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے. ورنہ واقعی یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے. بوڑھا ہے، میں نے کہا کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی لڑکا نہیں ہے، بوڑھا آدمی ہے. آتا ہے امام کے ناقے کے پاس، غور سے دیکھتا ہے، کہتا اللہ کا شکر ہے جس نے امیر المومنین یزید کو فتح نصرت عطا کی اور تم لوگوں کا جھوٹ ظاہر کر دیا. آپ بتائیے کتنی تکلیف کی بات ہے یہ. کوئی بھی آدمی ہوگا اس کو جلال آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن اپنے امام کا انداز دیکھیے آپ. امام سجاد علیہ السلام نے بڑی متانت سے کہا اقرأت القرآن یا شیخ، اے بزرگوار کیا قرآن پڑھا ہے؟ قال شیخ نعم، ہاں پڑھا ہے. فرمایا هل قرأت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال شیخ نعم، ہاں پڑھا ہے. فرمایا فنحن القربى، وہ قربا ہم ہیں. اقرأت هذه الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول ولذي القربى. جو بھی تم کو مال غنیمت ملے اس میں خمس ہے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، قربا کے لیے. پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہ فنحن القربى، اے بزرگوار وہ قربا ہم ہیں. اقرأت هذه الآية وآت ذی القربى حقہ، قرابت داروں کو حق دے دیجئے. فتح کی والی آیت. اس نے کہا پڑھا ہے. امام نے فرمایا فنحن القربى، وہ قربا ہم ہیں. اقرأت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. پڑھا ہے؟ اس نے کہا پڑھا ہے. فرمایا بزرگوار وہ اہل بیت ہم ہیں جس کی طہارت کا اعلان قرآن کر رہا، وہ اہل بیت ہم ہیں. آقا بھوکھلا گیا، وہ چکرا گیا. یہ کون لوگ؟ ہم سے کیا کہا گیا؟ خارجی ہیں، بے دین ہیں، لامذہب ہیں. یہ کہہ رہے ہم قربان ہیں، ہم آیا تطہیر والے ہیں. بھوکھلا گیا. جملہ بتاتا ہے بھوکھلا گیا. کہتا ہے کہ صحیح کہو، قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو. روایت کے جملے ہیں، کہتا قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو. امام نے فرمایا واللہ لنحن ہم، ہاں خدا کی قسم ہم وہی ہیں. جب اتنے پیار سے امام نے جواب دیا نا، وہی آدمی جو یزید کو امیر المومنین کہہ رہا تھا آ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے حل لی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند پیغمبر میں معاف ہو جاؤں گا، میں معاف کر دیا جاؤں گا. امام نے فرمایا بالکل، ان تبت تاب اللہ علیک، ہاں توبہ کر، اللہ معاف کرنے والا. توبہ کی.
حالات یہ ہے کہ روایت کہتی ہے فَبَلَغَ يَزِيدَ ابْنَ مُعَاوِيَةَ حَدِيثُ الشَّيْخ فَأَمَرَ فَقُتِلَ. اسی توبہ، آج تک آپ نے سنا دنیا میں کہ کوئی توبہ کے جرم میں مار دیا جائے؟ لیکن یہ بوڑھا بیچارہ مار دیا گیا. میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ جب یہ لوگ شام میں آئے تھے تو شام کی حالت یہ تھی، تماشا دیکھنے آئے تھے، خارجی کہہ رہے تھے، بے دین کہہ رہے تھے، جھوٹا کہہ رہے تھے، ہے نا. جناب زینب نے کہا بیٹا جب سے میرا بھیا مارا گیا ہے میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا، لہذا مدینے جانے سے پہلے میں اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہوں. روایت کہتی ہے ایک مکان خالی ہوا، بہت تیزی سے جاؤں گا میں مدینے تک. روایت کہتی ہے مکان خالی ہوا. آپ تو ماشاءاللہ 2 مہینے سے کر رہے ہیں نا. جناب زینب نے کل 7 دن مجلس کی ہے. کتنے دن؟ 7 دن. 7 دن کے بعد مجلس وغیرہ جب ہو گئی اور اب یہ قافلہ شام سے چلا ہے مدینے کے لیے. وہی شام والے جو تماشا دیکھنے آئے تھے، روایت کہتی ہے وہ اثر ہوا ہے اس 7 دن کی مجلس کا کہ لکھتے ہیں ہمارے علماء جب قافلہ شام سے جانے لگا تو ایک عورت شام میں ایسی نہیں تھی جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا. یہی شام والے تماشا دیکھنے آئے تھے، اب جب یہ قافلہ جا رہا ہے تو یہ شام والے رخصت کرنے آئے ہیں. روایت کہتی ہے آگے آگے ہماریاں ہیں، ابھی دیکھا آپ نے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں ہیں رخصت کرنے کے لیے. کہ ایک منزل وہ آئی کہ شام کی عورتیں واپس ہو جائیں، اہل بیت کا قافلہ آگے بڑھ جائے. کہ اتنے میں روایت کہتی ہے جناب زینب نے اپنی سواری روکی، محمل کا پردہ ہٹایا، شام کی عورتوں کی طرف ایک نگاہ ڈالی. سمجھ گئے آپ کیا کہنا جا رہی ہیں زینب؟ اے شام کی عورتوں، ایک زمانے تک ہم تمہارے بیچ رہے، اب ہم جا رہے ہیں، تم سے کچھ نہیں مانتے. سمجھ گئے؟ جن کے سینوں میں ماں کا دل ہے. اس پورے قافلے میں سب سے زیادہ جو اپنے وطن کو یاد کرتی تھی وہی تو نہیں ہے اس قافلے میں نا، وہی چھوٹ گئی ہے نا. زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا، فرمانے لگی ہے شام کی عورتوں ہم جا رہے ہیں، ایک زمانے تک ہم تمہارے بیچ رہے، ہم کچھ نہیں مانگتے، بس ایک خواہش ہے. کیا؟ جب ہم آئے تھے ہمارے ساتھ 4 برس کی ایک بچی تھی جس کو بلبل حسین کہا جاتا تھا. سب سے زیادہ وطن کو یاد کر ہم جا رہے ہیں، بچی کو تمہارے بیچ چھوڑے جاتے ہیں، تم سے بس اتنی درخواست ہے ہماری یتیمہ کو اکیلا نہ چھوڑ دینا، اس کی قبر پہ آ کے کبھی کبھی شمع روشن کر. جزاکم ربکم. جو رہے گا اگلے سال وہ ماتم کرے گا. یا اللہ ہماری اس عزا کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں حسین کی عزاداری کے لیے خلوص نیت عنایت فرما. قافلہ چلا گیا بہت جلدی جلدی. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قافلہ ایک ایسی منزل پر پہنچا جہاں سے 2 راستے تھے، ایک سیدھا مدینے جاتا تھا اور ایک کربلا ہوتا ہوا جاتا تھا. وَقُلْنَا لِلدَّلِيلِ مُرَّ بِنَا عَلَى طَرِيقِ کربلا. ہم نے رہنما سے کہا کہ اس راستے سے چلو جو راستہ کربلا ہوتا ہوا جاتا ہے. اب یہ قافلہ کربلا کی طرف چلا ہے. موبائل کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے ہیں انہوں نے موبائل پر ٹی وی پر دیکھا. آج جب لوگ کربلا جاتے ہیں چہلم کے لیے، راستے میں ہر آدمی جس کے پاس جو ہے لے کے ظاہروں کے لیے کھڑا ہے. کوئی ہاتھ دبا رہا ہے، کوئی پیر دبا رہا ہے، سگی بہن آ رہی ہے، بیٹا آ رہا ہے، کوئی استقبال کرنے والا نہیں ہے. ماشاءاللہ. روایت کہتی ہے پیغمبر کے بزرگ صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے غلام کے ساتھ سب سے پہلے زائر کی حیثیت سے امام کی قبر پر آئے ہیں. غسل کیا فرات میں، قبر حسین پر آئے، سلام کیا،
سلام کرتے کے بعد کچھ دیر گفتگو کی، اچانک کیا جابر کو ہوا، کہنے لگے حسین میں تم کو بچپنے سے جانتا ہوں۔ جابر کا جملہ سنیے، حسین میں تم کو بچپنے سے جانتا ہوں۔ اے حسین آج تک نہیں ہوا کہ میں نے کبھی آپ کو سلام کیا ہو اور آپ نے میرے سلام کا جواب نہ دیا، یہ کیوں نہیں جواب آ رہا؟ کہ اتنے میں کچھ شور سنائی دیا۔ جابر نے اپنے غلام سے کہا ذرا دیکھو کہ یہ شور کیسا، لگتا ہے کوئی قافلہ آ رہا، اگر ابن زیاد کا قافلہ ہو اپنے کو کہیں چھپا لے اس ظالم سے۔ کہنے لگے لیکن اگر تو نے یہ خبر دے دی نا کہ میرا مولا آزاد ہو کے آ رہا ہے، میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ غلام نے آ کے اطلاع دی، اے جابر امام زین العابدین اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ایک اکیلے جابر کہتے آخر میں نابینا شاہد ہو گئے، آگے کھڑے ہو گئے راستے میں، اکیلے جابر امام کے استقبال کے لیے۔ اچھا دیکھیے ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں، کچھ آدمی اپنی عقل سے بھی سوچتا۔ پردیس میں آدمی ہوتا ہے، اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، آفت آتی ہے، برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی اپنا دکھائی پڑتا ہے نا، سارا منظر یاد آتا ہے کہ نہیں یاد آتا۔ ایک زمانے کے بعد امام نے اپنا آدمی دیکھا، روایت کہتی جیسے ہی جابر کو دیکھا امام نے جابر کا ہاتھ پکڑا، آؤ آؤ جابر آؤ، میں دکھلاتا ہوں کہاں کیا ہوا۔ ایک ایک جگہ تاریخ کہتی ہے امام جابر کو لے کے چلے، جابر ہاں ہونا قتلت رجال ہونا، یا ہمارے مردوں کو ذبح کیا گیا، ہاں ہونا ذبحت اطفال ہونا، یا ہمارے بچے مارے گئے، ہاں ہونا حرقت خیام ہونا، یہاں پہ خیمے تھے جابر، یہاں خیموں کو جلایا گیا، ہاں ہونا صبیت نساء ہونا، یہاں ہماری عورتوں کو اسیر کیا گیا۔ ایک سوال، قرآن جانتے ہیں امامت کی شرط کیا بتاتا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان کو امام بنایا ہے ان کے صبر کی بنیاد پر۔ تو امامت کی وجہ صبر، امام سے بڑا کوئی صابر نہیں ہو سکتا ہے نا۔ جو سب سے بڑا صابر ہے، جب اس کا حال یہ ہے کربلا پہنچ کے، تو ذرا بتاؤ زینب کا حال کیا ہوا؟ ذرا سوچئے رباب کا حال کیا ہوا ہوگا، ذرا سوچئے لیلا کا حال کیا۔ یہی وجہ ہے، آپ کو پتا ہے یہ قافلہ 20 سفر کو چہلم کے دن کربلا پہنچا ہے، تو 20 کو تو پہنچا ہی، دوپہر میں پہنچا، دوپہر کے بعد پہنچا، نہیں معلوم۔ 21 کو ایک دن قافلہ رہا ہے کربلا میں۔ آج جو لوگ کربلا جاتے ہیں، جو گئے ہیں، یہاں کے بھی لوگ گئے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں آپ کا جب قافلہ گیا سب سے زیادہ آپ لوگ کہاں رکے ہیں؟ کربلا میں نا، سب سے زیادہ آدمی کربلا میں رکتا۔ زینب کتنے دن رکی معلوم ہے؟ رباب کتنے دن رکی ہے؟ قافلہ 20 کو تو پہنچائی ہے، 21 کا پورا دن رہی ہے۔ 22 سفر کو امام سجاد نے حکم دے دیا کہ اب قافلہ کربلا میں نہیں رہے گا، سب کو چلنا ہے مدینے۔ مولا رباب ہیں، مولا زینب جیسی بہن ہے، مولا ارے اتنی جلدی؟ اس کے پیچھے راز پتا ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ معلوم ہے کیا امام نے رکنے کیوں؟ ہوا یہ کہ جب یہ بیویاں قبر حسین پہ جاتی تھی نا، ایک چیخ مارتی تھی، گرتی تھی، بے ہوش ہو جاتی تھی۔ امام نے فرمایا اگر یہ رہ گئی تو روتے روتے مر جائیں گی قبر حسین پر۔ امام نے نہیں رکنے دیا۔ 22 کو یہ قافلہ چل پڑا، بس 5 منٹ۔ قافلہ 22 سفر کو کربلا سے چلا، مدینے کے تھوڑے سے پہلے امام نے بشیر کو بلایا، بشیر تمہارا باپ شعر کہتا تھا، تم بھی کچھ شعر کہہ لیتے ہو؟ کہاں مولا؟ میں کہتا ہوں کہ جاؤ مدینے والوں کو ہمارے آنے کی اطلاع دے دو۔ بشیر کہتا میں مدینے میں داخل ہوا اور میں نے یہی شعر پڑھنا شروع کیا
یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فادمعی مدرارو، اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے، حسین قتل کر دیے گئے، دیکھو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ بشیر کہتا ایسا ہنگامہ ہوا مدینے میں جیسے لگ رہا تھا ابھی آج حسین قتل ہوئے، سارا مدینہ۔ اور یہ آپ کالے پرچم دیکھ رہے ہیں نا، امام سجاد نے بھی مدینے کے باہر رک گئے تھے۔ جو لوگ مدینے گئے ہوں گے اور کوئی بتانے والا رہا ہوگا، اب تو 20 شہر میں آ گیا، اس نے بتایا ہوگا یہی جگہ تھی جہاں امام سجاد نے مدینے کے باہر قافلے کو روکا تھا، روک لیا، سارے مدینے کے لوگ چلے آ رہے ہیں۔ اتنے میں کسی نے کہا بشیر بہت سنبھل کے، کیا ہوا؟ کہ وہ جو ضعیفہ آ رہی ہے نا وہ عباس کی ماں ہے، علی کی زوجہ ہے۔ میرے قریب آئی اور آگے کہنے لگی بشیر کیا خبر لایا میرے حسین کی؟ بشیر کہتا مجھ کو پتا تھا کہ یہ حسین کو کتنا چاہتی ہے، میں نے حسین کا نام نہیں لیا، ان کے ایک بیٹے کا ذکر کر دیا، مار دیا گیا۔ کہ میں تم سے بشیر کے بارے میں پوچھ رہا، حسین کے بارے میں پوچھ رہے ہوں، میں نے دوسرے بیٹے کا نام لے لیا، تیسرے بیٹے کا نام لے لیا، پھر کہا بشیر حسین کی کیا خبر ہے؟ میں نے سوچا آپ کی عباس کا نام لے لو تو یہ حسین کے بارے میں نہیں پوچھیں گی۔ میں نے کہا بی بی آپ کا بیٹا عباس بھی مارا گیا، اب آپ ام البنین کا جواب سنیے گا۔ فرماتی ہے ولدی وما تحت القدرہ فداء لأبی عبداللہ، میرے بیٹے کیا جو کچھ اس آسمان کے نیچے سب حسین پہ قربان، میرے حسین کی خبر بتا۔ اب بشیر مجبوراً بتاتا حسین مار دیے گئے۔ کیا ہوا ام البنین کا انشاءاللہ پھر کبھی۔ ادھر پورا قافلہ باہر جہاں امام سجاد نے قافلہ روکا تھا، بشیر کہتا ہے کہ بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو امام تک پہنچایا، ایک کرسی رکھی گئی مدینے کے باہر، امام بیٹھے اور اب یہ پورا مدینہ بیٹھ گیا۔ آپ بتائیے ایک دن میں امام کیا کیا بیان کر دیں، ایک دن میں امام کیا کیا پڑھ دیں، مدینے والوں ہمارے ساتھ کیا ہوا کیا ہوا۔ امام نے کچھ دیر تک تو بیان کیا، پھر کہتے مدینے والوں میں کہاں تک پڑھوں گا اور تم لوگ کہاں تک سنو گے، بس اتنا سن لو کہ پیغمبر نے ہماری محبت کے لیے جتنی حدیثیں کہی تھی اگر ہم سے دشمنی کے لیے کہتے تو یہ شام والے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے۔ کہ اتنے میں نے کہا یہ کالے جھنڈے جیسے یہ لگے ہیں، امام نے بھی باہر مدینے کے لگوا دیے تھے۔ محمد حنفیہ علی کے بیٹے ہیں، امام حسین کے بھائی ہیں، وہ کہیں دور تھے، کیا تھا ان کو جیسے ہی خبر ملی تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے ادھر کی طرف چلے جہاں امام نے قافلہ روکا تھا۔ بس صرف کالے جھنڈے پہ نظر پڑ گئی، بھائی ہے نا، امام ہے نا، سناؤں روایت، برداشت کریں گے یا اللہ ہماری قوم کے بھائیوں میں وہی محبت ڈال دیں جو حسین کے بھائیوں میں تھی۔ جناب محمد حنفیہ کی نظر ان کالے جھنڈوں میں پڑ گئی، گھوڑا دوڑ رہا ہے، محمد حنفیہ کچھ پتا نہیں، سوچتے سوچتے عالم یہ ہوا کہ ایک مرتبہ غش کھا کے دوڑتے گھوڑے سے محمد حنفیہ گر پڑے بے ہوش۔ کسی نے امام سجاد کو خبر دی، مولا چچا کی خبر لیجئے۔ امام سجاد آئے، چچا کا زانو اپنے سر پہ رکھ لیا، چچا کا سر اپنے زانووں پہ رکھنے کے بعد تھوڑی دیر میں جب غش سے آنکھیں کھلی، امام سجاد کو دیکھا محمد حنفیہ نے، بہت غور سے دیکھنے کے بعد سناؤں جملہ، آمادہ ہیں آپ سننے کے لیے؟ بڑے غور سے بھتیجے کو دیکھا، کہنے لگے یبن اخی این اخی این خلیفۃ ابی، اے میرے بھائیا کی نشانی، میرا بھائی کا، اے میرے بھائی کی نشانی، میرا بھائی کہاں ہے؟ این خلیفۃ ابی، ارے میرے بابا کا جانشین کا۔ امام نے فرمایا یا اماں جیتو کا یتیمان، چچا ہم یتیم ہو کے آئے، رو چکے آپ،
لیکن یہ الوداعی ہے نا، ایک جگہ جانا چاہتا ہوں، اگر 2 منٹ کی آپ اجازت دے دیں۔ اب قافلہ مدینے میں داخل ہو رہا، جیسے ہی مدینے کی در و دیوار نظر آئی، ام کلثوم نے مرثیہ شروع کیا، مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول مت کرنا، خرجنا منکی بالاہلین جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا، اے مدینے جب ہم گئے تھے ہماری گودیاں بھری ہوئی تھی، ہم آئے ہیں ہماری گودیاں اجڑ چکی ہیں۔ یہ قافلہ روضہ رسول میں داخل ہوا، بس 2 فقرے ختم ہو دعا، روضہ رسول میں داخل ہوا، جیسے ہی جناب زینب آئیں، جانتے ہیں کیا فرماتی؟ آئے کہنے لگی یا جدہ انی ناعیت بولدک الحسین، نانا تمہارے لال کی سنانی لے کے آئی ہوں۔ کہ اتنے میں کسی نے کہا ہٹ جاؤ، ام البنین آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں پڑھنے کی چیز نہیں، اب سوچئے کہ اب جب جناب زینب کی نگاہ جناب ام البنین پہ پڑی ہوگی تو عالم کیا ہوا ہوگا۔ پر روایت کا ایک فقرہ نقل کرتا ہوں کہ جب رو چکی، گریہ کر چکی، ماں سے لپٹ کے بین کر چکی، تب روایت کہتی ہے کہ جناب زینب نے فرمایا اماں تمہارے لیے سوغات لے کے آئی ہو۔ سمجھ گیا کیا سوغات؟ اس سفر میں کون سی سوغات ہے؟ روایت کہتی ہے اب ساری عورتیں منتظر ہیں کہ آخر اس مصیبت کے سفر سے زینب ام البنین کے لیے کیا سوغات لائی ہے کہ ایک مرتبہ عبا کے اندر سے زینب نے عباس کی سپر نکالی۔ ماشاءاللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولا ہے۔ کیا ہوا اب اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آخری بات، وہاں سے یہ قافلہ نکل کے جانتے ہیں روایت کیا کہتی ہے کہاں پہنچا؟ روضہ رسول سے نکلنے کے بعد اب یہ قافلہ آیا قبر فاطمہ۔ دیکھیے بیٹی پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، بیٹیوں پر جب کوئی آفت آتی ہے، اپنا غم باپ سے نہیں کہہ پاتی پورا، سارا درد بیٹیاں کس سے بیان کرتی؟ اپنی ماں سے بیان کرتی۔ روایت کہتی ایک مرتبہ زینب ماں کی قبر پہ آئی، اماں کہہ کے اپنے آپ کو جو قبر پہ گرایا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو غش سے فاقہ ہوا تو میرا دل چاہتا پوچھو بی بی ام البنین کے لیے تو سوغات لائی ہو، اپنی ماں کے لیے کیا لائی ہو؟ کہتلے میں روایت کہتی ہے زینب قبر کے پاس کھڑی ہوئی، کہنے لگی اماں تمہارے لیے بھی سوغات لائی ہوں۔ اس کے بعد حسین کا خون آلود کرتا نکال کے قبر فاطمہ پہ ڈالا، اماں تمہارا بیٹا مارا۔ السلام علیک یا رسول اللہ، احسن اللہ لک العزاء فی مصاب ولدک الحسین، السلام علیک یا علی المرتضی، احسن اللہ لک العزاء فی مصاب ولدک الحسین، السلام علیک یا فاطمة الزہراء، احسن اللہ لک العزاء فی مصاب ولدک الحسین، السلام علیک یا ابا محمد، احسن اللہ لک العزاء فی مصاب اخیک الحسین، یا رسول اللہ، یا امیر المؤمنین، یا فاطمة الزہراء، یا امام حسن، ہم سب کا پرسہ قبول۔ احسن اللہ لکم العزاء، السلام علیک یا ابا عبداللہ،
السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك یا مولانا یا صاحب الزمان، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے ملتقم خون حسین، أين الطالب بدم المقتول بکربلا؟ مولا آپ کو حسین کے قاتلوں کا انتقام لینا، مولا ہم سب آپ کی خدمت میں حسین کی مظلومی، حسین کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.